بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں جو آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ ایک سچا واقعہ ہے۔ امید کرتا ہوں سننے کے بعد آپ کو پسند آئے گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ میری یہ بچپن سے عادت رہی ہے کہ جب محلے کی دکان سے کچھ بھی لیا انہوں نے اخباری ٹکڑے میں لپیٹ کر دیا تو شے کے استعمال کے بعد اس ٹکڑے کو ضرور دیکھا اور پڑھا۔ یہ 2007 کی بات ہے۔ میں اسلام آباد میں ستارہ مارکیٹ کے ساتھ G74 میں ایک مکان میں رہتا تھا اور اس وقت CSSC کی تیاری کر رہا تھا۔ ستارہ مارکیٹ میں تازہ جلیبی بن رہی تھی۔ وہ خریدی تو اخبار کا ساتھ آنے والا ٹکڑا پوری زندگی تبدیل کر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا۔ کالم نگار کا نام اب یاد نہیں ہے، لیکن اس نے جو لکھا ہوا تھا وہ سب یاد ہے۔ حرف بحرف تو نہیں، لیکن یاد ہے۔ آپ بھی سنیں۔ اس نے لکھا تھا کہ میں کل اپنے ایک کاروباری دوست کے پاس دفتر گیا، چائے پی، گپ شپ لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر ایک شکایت لگائی کہ جناب فلاں چپڑاسی سست ہے، کام نہیں کرتا۔ ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے دوست نے کہا کہ اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے اسے کام پر رکھا ہوا ہے، فارغ کرو اسے۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس سے بات کر لو، کیا پتہ اس کے کچھ مسائل ہوں۔ پھر میں نے اپنے دوست کو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھرے کہ اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی۔ دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹری سے 2 4 اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے۔ دولت برستی گئی، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والے مکان سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنی کوٹھی میں 1500 روپے ماہوار پر اپنی کوٹھی پر ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کر دی کہ ابھی واپس دفتر جانا تھا۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پوری ایک تیز پھوار جا پڑی۔ شیخ صاحب بھیگ گئے۔ سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ تو آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا۔ کہا شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلا لیں۔ شام کو شیخ صاحب واپس آئے، دیکھا سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا تھا۔ گارڈ کو کہا اسے دھکے دے کر نکال دو، یہ یہاں نظر نہ آئے۔ تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں گیا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کے تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ سیر پر مری گیا۔ واپسی پر حادثہ ہوا تو وہ جوان جہاں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیخ صاحب کی تو کمر ٹوٹ گئی۔ نقصان پر نقصان ہوتے گئے۔ 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی طرز کے محلے میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے ہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھ کر بینک سے قرضہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار شروع کروا دیا۔ اس کے پارٹنر دوست نے دغا کیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ایک پرانا جاننے والا ملنے آیا، حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا۔ کہا شیخ صاحب انڈیا سے ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ داتا صاحب کے پاس ہی ایک مکان میں ان کا چند دن قیام ہے، اگر ان کے پاس سے دعا کروا لیں تو اللہ کرم کر دے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے۔ اس مکان پر پہنچے، ملاقات کی، مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولیں
शेख को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला था? शेख के सर के ऊपर गोया क़यामत टूट पड़ी। आंखों से आंसुओं की एक ना थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख बुजुर्ग के पाँव में गिर गया, माफिया मांगने लगा। बुजुर्ग ने उसे कहा, मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वो रिस्क जरूर देगा, लेकिन उसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिस्क की तकसीम भी इसी तरह है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिस्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिस्क जो उस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था खत्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों सुल्तान को 1500 रुपए देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए, ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा खत्म कर दिया। आप जाओ और सुल्तान को ढूंढो, अगर वो मान जाए, माफ कर दे, तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान का कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और मालूमात मिल सकें। कुछ भी ना मिला तो शेख दीवाना व सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चला गया। सुल्तान फिर भी ना मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख के दिल का सुकून खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख फिर घर से गायब हुआ तो बेटे को मालूम था कि कहाँ मिलेगा। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप जमीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन बाद शेख का इंतकाल हो गया। कालम निगार ने लिखा, मैंने अपने दोस्त को पूरी कहानी सुनाई और उसे कहा, चपड़ासी को ना निकालो, उसका रिज्क तुम्हारे रिज्क से जुड़ा है, उसे तो रब कहीं और से भी दे देगा कि उसके पास वसीले बनाने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। मुझे ये वाकया पड़े हुए 13 साल गुजर गए हैं। आप यकीन करें, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत ज्यादा मोहतात हो गया। अगर किसी के पास 10-12 रह गए तो नहीं मांगे कि कहीं ऊपर वाले से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। मैंने ढूंढ ढूंढ कर और नेक नियति से वसीला बनने की कोशिशें की। खानदान में जो भी मुस्तहिक हैं उनका ख्याल रखने की कोशिश की। मैं इन 13 सालों में कभी भी तंग दस्त नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक वसीला मिलता गया और मैं आगे बढ़ता रहा। तो दोस्तों, हमें भी इस वाक़े को सुनकर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अमल करना चाहिए ऐसी बातों पर जो हमारे ही हक में बेहतर हों। आप सबने इतनी तवज्जो से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मुस्लिम मुअल्लिम ऑनलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।